الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ میرے ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر اور آپ کی کنیت ابو حفص اور آپ کا لقب فاروق اعظم بھی ہے۔ آپ کو چاہت مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے اور دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت کے 6 سال میں 29 مردوں کے بعد اسلام میں داخل ہوئے، اور جب آپ اسلام میں داخل ہوئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرنے لگے، بے انتہا محبت کرنے لگے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے محبت کرتے تھے۔ ایک مقام پر حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو اس حال میں تھے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا دست مبارک یعنی ہاتھ مبارک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو تھامے ہوا تھا، یعنی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اور ایک اور مقام پر میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ سبحان اللہ، یہ شان تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن میرے ناظرین کرام یہ یاد رکھیے گا کہ پیارے آقا علیہ السلام پر نبوت جی وہ ختم ہو گئی تھی، بس آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی اس کا دعویٰ کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا اور وہ جہنمی ہوگا۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کی صحبت میں آئے تو آپ صاحب کرامت بھی ہو گئے حضور کی نظر عنایت سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مصر فتح ہوا تو اس ٹائم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مصر کا امیر بنایا گیا۔ تو اہل مصر نے آپ سے عرض کی حضور ہمارے یہاں کا ایک رواج ہے، دریائے نیل کا ایک رواج ہے کہ پھر اس کے وہ رواج ہم جب کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ دریائے نیل چلتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کون سا رواج ہے؟ تو عرض کی حضور وہ رواج یہ ہے کہ ایک خوبصورت کنواری لڑکی ہم ان کے والدین اس کو لیتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں، یعنی نئے کپڑے پہناتے ہیں اور زیورات سے اس کو سجاتے ہیں، پھر دریائے نیل میں اس کو ڈال دیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ دریائے نیل چلتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو اسلام کے خلاف ہے، اسلام میں تو ایسا ہے ہی نہیں، اسلام تو اس چیزوں کو ختم کرنے والا ہے، تو آپ اس کو روک دو۔ تو آپ کے دور میں وہ ختم ہو گئی۔ اہل مصر کے جو لوگ تھے تو وہ وہاں سے جانے لگے۔ تو پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا منظر تو یہ تو لوگ جا رہے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ لکھ کر ان کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ خط پڑھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوبارہ اس خط کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس میں جو رکا ہے وہ دریائے نیل میں ڈال دیجئے گا۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خط پہنچا، آپ نے وہ خط پڑھا، پھر اس کے اندر وہ رکا نکالا، اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بھلے نہ چل، تو رک جا، اور اگر تو قہار و جبار کی مرضی سے چلتا ہے تو چلے گا۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رکا اٹھایا اور دریائے نیل میں ڈال دیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ دریائے نیل میں ڈالا تو راتوں رات تقریباً 6 یا 7 گز وہ پانی اوپر آ گیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی۔ چاہیں تو اشارے سے اپنا کایا ہی پلٹ دیں، چاہیں تو اشارے سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ تھے حضور کے قرب کی برکت۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ خوف خدا بھی بے حد انتہا کرتے تھے،
اور آپ خوف خدا میں گڑ گڑا کر رویا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خوف خدا میں اس قدر رویا کرتے تھے، اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرہ اقدس پر 2 کالی لکیریں پڑ گئی تھیں۔ اللہ اکبر، اس قدر خوف ہوتا تھا آپ کو۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب بعض اوقات آگ کے قریب ہوتے، یعنی آگ کے قریب بیٹھے ہوتے، تو اس کے سامنے اپنا ہاتھ قریب کر لیتے اور پھر اپنے آپ سے ہی سوال کرتے، اے خطاب کے بیٹے، کیا تجھ میں آگ برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ اللہ اکبر، یہ تھا آپ کا خوف خدا۔ اور جب آپ ریاست میں دیکھا کرتے تھے، اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اونٹنی میں سوار تیزی سے جا رہے تھے، تو میں نے کہا، اے امیر المؤمنین کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ایک صدقے کا اونٹ بھاگ گیا ہے، میں اس کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ اور آگے مزید فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر بکری کا بچہ بھی مر گیا تو کل بروز قیامت اس کی پوچھ گچھ بھی مجھ سے ہوگی، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگی۔ اللہ اکبر، اس قدر خوف خدا رکھتے تھے، اس قدر۔ اور جب خوف خدا رکھنے کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ بے انتہا تھی، تو آپ حضور کے دشمنوں سے بھی آپ کی دشمنی تھی، جو حضور کو ناپسند کرتا تھا اس سے بھی آپ کی دشمنی تھی، اس کے قریب تک تر نہیں جاتے تھے، بد مذہبیت سے بے انتہا نفرت کرتے تھے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز مغرب پڑھ کر آئے تھے کہ ایک شخص نے آواز دی، ہے کوئی جو مسافر کو کھانا دینے والا، تو کھانا کھلانے والا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنے ہمراہ لے آؤ، اپنے ساتھ لے آؤ۔ تو وہ شخص جو خادم تھا وہ شخص کو لے آیا مسافر، تو آپ رضی اللہ عنہ نے کھانا منگوا کر اس کے سامنے رکھا، اور ابھی رکھا ہی تھا، ابھی اس مسافر کے سامنے کھانا رکھا ہے تو اس نے شروع ہی کیا تھا کہ کوئی لفظ، ایک لفظ اس کی زبان سے ایسا نکلا جس سے بد مذہبی کی بو آتی تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کھانا سامنے سے اٹھا لیا اور اس کو نکال دیا۔ اس قدر آپ بد مذہبوں سے دور رہتے تھے، اس قدر آپ نفرت کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عقیدہ اہل سنت جانا بہت ضروری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کے بعد علیہ السلام مخلوق میں، تمام مخلوق الہی جو ہے، انس و جن اور ملک یعنی فرشتے جو ہیں، فرشتوں سے افضل جو مرتبہ ہے وہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر اس کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہے۔ اگر کوئی شخص مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل جانے تو وہ شخص، وہ بتانے والا یا یہ عقیدہ رکھنے والا وہ گمراہ ہے اور بد مذہب ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے کہا ہے کہ اسلام عمر کی موت پر روئے گا۔ وہ وقت پھر آ گیا۔ نماز فجر میں ایک بدبخت ابو لؤلؤ فیروزی نامی مجوسی، یعنی جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، اس کافر نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر خنجر سے وار کیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو گئے، اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ 24 ہجری 63 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ نے شہادت کا جام پی لیا۔
اور گور نایاب خلیفہ رسالت مآب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ مبارکہ کے اندر یکم محرم الحرام 24 ہجری اتوار کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر کرم کیا کہ جب آپ حیات تھے تب بھی قرب مصطفیٰ پایا، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تب بھی قرب مصطفیٰ پا رہے ہیں، اور آج امت قیامت تک آپ کے روزے پر سلام کہتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، حیاتی میں تو تھے ہی خدمت محبوب خالق میں، مزار اب ہے قرب مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر مزید کروڑا کروڑا رحمتوں اور برکتوں کا نزول عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین بجان نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔